کونین والی بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسماء گرامی پہ آج جمعہ پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے معانی جو ہیں، مطلب جو ہیں، انہیں اپنے حافظوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کفر کو مٹاتا ہے، وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جس کے قدموں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ یہ 5 نام آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے نام ہیں، قرآن کریم میں بھی نام لیے گئے ہیں، کہیں یا ایھا الرسول، الرسول، یا ایھا النبی، النبی، اور آپ کے ذاتی جو نام ہیں 2، محمد اور احمد، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے۔ کبھی آپ کو کاف ضمیر کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ کاف ضمیر ہوتی ہے جو واحد کی ہو اور اکیلے کے لیے استعمال ہو۔ بہت ساری جگہوں پہ کاف ضمیر استعمال ہوئی ہے، انکا، اے پیغمبر بے شک تو، یعنی یہ ضمیریں اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 2 چیزوں کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، 2 چیزوں کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ باقی کہیں اللہ کریم نے سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، کبھی چاند کی قسم، والقمر اذا تلاها، کبھی رات کی قسم، واللیل اذا یغشا، کبھی اللہ تعالیٰ نے والصبح، کبھی اللہ کریم نے رات کی، کبھی دن کی، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم کھا لی، قیامت کی قسم کھا لی، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اسی طرح اللہ کریم نے والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا، وہ پہاڑ حضرت موسیٰ کا، اس کی قسم، وہذا البلد الامین، مکہ شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، ووالد وما ولد، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اولاد کی قسم۔ لیکن اپنی ذات کی جو قسم ہے اللہ نے 2 موقعوں پہ کھائی ہے۔ ایک قیامت کے لیے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی ذات کی قسم ہے، ہم قیامت کے دن لوگوں سے سوال ضرور کریں گے۔ اور دوسرا نبی کائنات کے لیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے پیغمبر میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو تجھے بڑا نہ مانے، تیرے فیصلوں پہ یقین نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے 2 بار اپنی ذات کی قسم کھائی، ایک قیامت کے متعلق اور ایک اللہ نے قسم کھائی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے۔ تو گویا اللہ کریم آپ کی اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کبھی اللہ کریم قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تیرے چہرے کو آسمان سے دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ اللہ کی چاہ میں مکے چلے جاتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کا چہرہ نورانی چہرہ، جس کا دنیا میں کوئی دیدار ہی نہ کر سکا، یعنی انسان کی اوقات میں نہیں ہے۔ بشر جو ہے نا، نہ ہی نوری، جو بھی کائنات میں مخلوق ہے، وہ اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا چہرہ صرف قیامت کے دن اس کی زیارت ہوگی، اور بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ مسکرا کے دیکھے گا۔ تو لوگ اللہ کے چہرے کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اللہ کریم عرش کے اوپر سے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے لوگ میری محبت میں جاتے ہیں،
تو میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں. اور پھر اللہ نے اپنی محبت کی نشانی کیا بیان فرمائی, اس کی شرط کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر میری محبت چاہتے ہو تو نبی کی پیروی لازم ہے. یعنی اللہ اپنے رسول کو اتنی اہمیت دیتا ہے, اور ہم صرف خالی نعرے لگانے والے لوگ ہیں. ہم سال کے بعد ریلی نکال دیں گے, محفل کروا دیں گے, میلاد کروا دیں گے, وہ جھنڈیاں سجا دیں گے. یہ ٹھیک ہے, ہر علاقے کی اپنی رسم ہوتی ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں. آدمی اپنی سالگرہ کر لیتا ہے, مثلا بیٹے کی شادی پہ چراغاں کر لیتا ہے, جھنڈیاں وہ سجا دیتا ہے, بازار سجا دیتا ہے, تو کوئی حرج نہیں, آپ کریں, کوئی حرج نہیں ہے. میں اتحاد کی بات کرتا ہوں ہمیشہ, آپس میں نفرت کی بات نہیں ہم کرتے. نہ ہی یہ دین ہے. آپ یہ جتنی ریلیاں نکالتے ہیں, نہ اس کا دین سے کوئی تعلق. جتنے جلسے آپ کرتے ہیں اس موقع پہ یا میں کرتا ہوں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ دنیاوی رسمیں ہیں, اپنی آپ محبت کو شو کرنا چاہتے ہیں, ظاہر کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ اہمیت دیتا ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہر چیز میں اللہ اہمیت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کی پیروی کرو, ہم پیروی نہیں کرتے. مثلا ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں, کتنے آدمی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کتنے بندے ہیں معاشرے میں جو 30 روزے رکھتے ہیں, کتنے بندے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ حج نہیں کرتے, صدقہ نہیں کرتے, خیرات نہیں کرتے. کتنے بندے ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں, کتنے آپ معاشرے میں دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم خالی کھولی صرف نعرے لگانے والے وہ محب رسول بنے ہوئے ہیں, حالانکہ ہم میں شاید کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو جو اللہ کے رسول کو پسند ہو. رسول کائنات کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا دیں. فرمایا قطع رحم کرنے والا, تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات, جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اپنے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے رسول کی تکلیف پہ بے چین ہوتا ہے. طائف میں آپ کو پتھر لگے, پتھر مارے گئے, تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا پہاڑوں کا, اگر آپ چاہیں تو 2 پہاڑوں کو کے درمیان ان 2 بستیوں کو پیس دے. مکے کو بھی اور طائف کو بھی. اپنے رسول سے اتنی محبت. اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا انا سنرضیک فی امتک. آپ نہ اپنی امت کے بارے میں بڑے غمگین رہتے تھے, میری امت کا کیا بنے گا. باپ جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی اولاد بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ شروع دن سے, جس دن بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے, وہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن سے خیال کرنا شروع کرتا ہے, بجٹ اس کے لیے رکھتا ہے, اس کے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے, تعلیم کے خواب دیکھتا ہے, بڑا ہو کے کیا بنے گا سارا. نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ جیسا ہوتا, اپنی امت کا خیال کرتے, راتوں کو اٹھ کے روتے. آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے, اللہم ارحم امتی, اے اللہ میری امت پہ رحم کر, اللہم اغفر لامتی, میری امت کو بخش دے. آپ ساری رات ایک آیت ہی پڑھتے, اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی, لیکن اپنی امت جیسے باپ بے چین ہوتا ہے ایسے ہی آپ بے چین ہوتے تھے. لیکن یہاں سوال یہ ہے, کیا ہم نبی کو باپ جیسا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم میں یہ ہے جیسے ہم یہ خیال کرتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو والد صاحب کو, کوئی ان کو مصیبت, کوئی دکھ نہ پہنچے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کائنات کو ہمارے اعمال سے کتنا دکھ ہوتا ہوگا؟ اس کی ایک بڑی مثال ہے داڑھی. جب آپ اس کو بالکل صاف کرتے ہیں, ایک تو ہے اس کی کانٹ شانٹ کرنا, آپ اچھا کر کے رکھیں, ایک آپ بالکل صاف کر دیتے ہیں اس کو, تو اس نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. قیامت کا دن ہوگا, کتنے ایسے بھائی ہیں یہاں موجود ہیں, عمریں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. آج کل تو عمر 50 سال کی ہو جائے تو غنیمت. رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کی جو عمریں ہیں نا وہ 50 اور 60 کے درمیان میں. خود آپ کی عمر 63 برس ہوئی ہے, 62 برس. تو ہم میں کتنے افراد ہیں جو ہر روز شیو کرتے ہیں, ہر روز اس سنت کو نالی میں پھینکتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا دل نہیں دکھتا؟ ہم یہاں واز کر کے تھک گئے ہیں. کو اللہ کا واسطہ ہے کوئی 1-2 فرد ایسے ہوں جو وعدہ کریں ہم داڑھی رکھیں, اثر ہی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے دلوں پہ زنگ لگ گیا.
اپنی خواہشات کے بندے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اولاد سے ڈرتے ہیں، بیوی سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، دوستوں سے ڈرتے ہیں۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ مولوی بن گیا۔ حالانکہ دنیا میں سب سے معزز لقب کوئی ہے نبی اور صحابی کے بعد، حواریوں کے بعد، تو وہ مولوی کا لفظ ہے۔ اگر ہو مولوی، ہو مولا والا، ہو اللہ والا، ہو رسول والا، تو کتنے افراد ہیں؟ آج دیکھیں گے اگلے جمعے میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے شیو نہیں کی ہوگی، کاش آنکھیں ترستی ہیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، اب یہ مسجد کی انتظامیہ، ان کے ہی چہروں کو دیکھ لیں، باہر والوں کو دیکھ لیں۔ یہ بلال بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے عزت دی ہے، یہ ریکارڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، کوئی ان سے پوچھ لے بھی آپ نے تو داڑھی پوری نہیں رکھی۔ میرے بھائی ہیں، تمام آپ تمام سے گزارش، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو جو قبر کے بعد آئے گی۔ اب تو بچے بھی ہو گئے، جو بچے ہیں وہ سوچیں جوان ہونا ہے، جوان سوچیں بوڑھے ہونا ہے، بوڑھے یہ سوچیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ اپنے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا آف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ کتنے افراد ہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز نہ چھوڑو، لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ایک نماز بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑو۔ کتنے افراد ہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ ہم کتنے افراد ہیں جو یہ شرک کرتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور خبر ہی نہیں۔ اللہ نے تو سہولت بڑی دی ہے، ایک آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، لیٹ پڑھ لیں، کام زیادہ ہے 2 اکٹھی کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، عظیمی ادارے میں ہیں وہاں پڑھ لیں، دکان پہ ہیں وہاں پڑھ لیں، آپ اسکول میں ہیں وہاں پڑھ لیں، گراؤنڈ میں ہیں وہاں پڑھ لیں۔ کوئی ذرا بھی تنگی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، اور اتنی سہولت ہے آپ آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لیں۔ رسول کی حدیث ہم اہمیت ہی کوئی نہیں۔ کتنے افراد ہیں جو اگلے جمعے تک یہ ذہن میں سوچیں کہ ہم نے 35 نمازیں پڑھنی اگلے جمعے تک، صرف 17 رکعات ہیں یار، صرف 17 رکعتیں، پورے دن میں 1 گھنٹہ، 24 گھنٹوں۔ رسول سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو ہماری محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے نام قرآن میں چن چن کے لیے، کہیں بشیر کہہ دیا، کہیں نذیر کہہ دیا، کہیں مبشر کہہ دیا، بڑی محبت سے اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدن، گواہ بنا کے، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، داعین الی اللہ اللہ کی دعوت دینے والا، سراجم منیرا روشن چراغ، روشن سورج جس کے چہرے سے سورج بھی شاید روشنی لیتا ہو۔ اللہ اپنے رسول کو ایسے ایسے القاب سے مخاطب کرتا ہے، نام لیتا ہے، اور اللہ کے رسول کی ذات لازوال ذات، آپ جیسی اللہ کی تعریف کوئی نہ کر سکا، اس لیے آپ کو احمد کہا جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا، بڑا سختی کا دن ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی حساب تو شروع کروا دیں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہاں سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس، پھر آخر میں اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ جتنے آپ کو فرقے نظر آتے ہیں نا، یہودی، عیسائی، یہ بدھ مت، سکھ، مسلمان، یہ سارے جو فرقے، جتنے مذہب ہیں، جتنے دین ہیں، یہ سارے ادیان اکٹھے ہو کے جتنے افراد ہیں، شروع سے لے کے جو حضرت آدم کی اولاد، قیامت کے قائم ہونے تک جو بھی روح اس دنیا میں آئے گی وہ آپ کی شفاعت کی مستحق ہے، آپ کے پاس جائے کہ حساب شروع ہو۔ آپ پھر فرماتے ہیں میں پھر لمبے عرصے تک اللہ کے راستے میں سجدے میں پڑا رہوں، اتنی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو آج میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو احمد کہا جاتا ہے۔ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو اللہ کے رسول سے بڑھ کے۔ وہ حضرت پچھلی امتوں میں لکھا ہو، تورات میں لکھا ہے کہ حامدون ہیں، وہ حمادون ہیں، امت محمدیہ جو ہیں
ہر نچلی جگہ پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہر اونچی جگہ پہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ صفت ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے سکھایا. جب اوپر چڑھائی پہ جاؤ اللہ اکبر کو، نیچے اترو سبحان اللہ. اللہ کی تعریف، اللہ ہی اللہ. سب سے زیادہ تعریف کرنے والی اگر امت ہے تو امت محمدیہ ہے. سب سے زیادہ اگر کسی نبی نے تعریف کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو آپ کا نام اللہ بڑے پیار سے لیتے ہیں. اللہ کریم کئی صورتیں نازل کر دی صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص. سورہ ضحیٰ پڑھ لیں، سورہ انشراح پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیں، سورہ فیل پڑھ لیں. کبھی آپ کے مکے کے اوپر پوری سورت نازل کر. سورہ فیل جو ہے یہ قریش کہتا ہے. سورہ قریش جو ہے نام ہی آپ کے قبیلے پر رکھ دیے، جو آپ کا خاندان ہے نا قبیلہ، اس کے نام پہ اللہ نے سورت قریش نازل فرما دی. آپ سے اللہ کو اتنی محبت ہے، 26ویں پارے میں 2 مرتبہ آپ کا نام لیا ہے، سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں. اتنی محبت ہے، ایک سورت کا نام ہی محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے رسول کائنات کو بڑا ہی شرف بخشا. جتنا آپ بیان کرے اتنا ہی کم ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہم جیسے گناہگار لوگ، وہ بھی شاید اور کچھ نہ ہو تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا رب کی توحید ہے یا محمد کی مصطفیت ہے. 2 ہی چیزیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی سہارا ہی نہیں. اگر اللہ اپنی توحید، اور یہ سب سے بڑا انعام، کسی کو اللہ اپنی پہچان دے دے. آپ کہتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں اس میں محمد، اس میں توحید کہاں سے آ گئی؟ یہ نام جس نے لیے ہیں وہ واحد ہے، ایک ہے، احد ہے، الصمد ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، متکبر ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب، وہ ساری کائنات کا رب ہے. اگر سیرت النبی میں آپ توحید کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ سیرت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ محمد رسول اللہ کی ساری زندگی اٹھائیں. نبوت کے بعد کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام ہی نہیں لیا ہے. جب بھی انتقام لیا ہے تو اللہ کے لیے انتقام لیا. تو قیامت کے دن 2 ہی چیزیں، یا رب کی ربوبیت ہے یا رسول کی رسالت. یہ 2 ہی چیزوں پہ فیصلہ ہونا. اللہ نے اکٹھا کر دیا. اذان کو دیکھ لیں وہاں بھی، نماز کو دیکھ لیں وہاں بھی. آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نام کی برکت ہے. رسول فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ ہوتی ہے. اور اس اللہ کی پہچان کس نے کروائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے نام جو ہیں وہی 5 نام کی پہلے میں وہ تشریح کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا آنا محمد، میں محمد ہوں. کسی نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ محمد وہ ہوتا ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل کا ہے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. ہر وقت دنیا میں اذان ہوتی ہے. انڈونیشیا سب سے پہلے، جاپان، انڈونیشیا، یہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے اور آخر میں مغرب تک جاتا ہے. وہاں افریقہ کے ملک، یہ ایشیا کے ملک جتنے بھی ہیں، ممالک ہیں، تمام میں ہر وقت اذان گونجتی ہے. اس اذان میں جہاں کہا جاتا ہے اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہیں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ تصور نہیں کر سکتے. ڈجکوڈ کی 20 تو مسجدیں ہوں گی شاید، یا 15-18 تو ہوں گی مسجدیں. ان مسجدوں میں ہر 5 وقت ہر روز محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سے آپ تصور کر لیں کہ ایک مسجد میں 5 بار کہا جاتا ہے. گویا صرف ڈجکوٹ میں 100 مرتبہ شاید ایک ہی دن میں ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شہر، ایک بستی، ایک گاؤں، ایک صوبہ، ایک ملک، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں مرتبہ محمد رسول اللہ کی پکار ہوتی ہے. یہ امت حمادون، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور اس امت کے نبی جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی، اور سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی اس کو محمد کہا جاتا ہے، جن کی تعریف ہی تعریف. اور جہاں بھی ہم نام نامی لیتے ہیں اللہ کا، وہی نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ لازمن لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. پھر فرمایا ان الماہی، ماہی اسم فاعل ہے، میں مٹانے والا. کس کو؟ کفر کو. آپ سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں نامکمل، تمام شریعتیں نامکمل. تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، وہ ایک ہی خاندان کی طرف، جن کو اسرائیل کا خاندان، بنو اسرائیل کہتے ہیں، حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد، ان کی طرف آئے تھے جتنے پیغمبر آئے تھے.
لیکن آپ جب آئے انل ماہی، میں کفر مٹانے آیا. کفر اتنا کہ بنی اسرائیل کا نہیں، ایشیا کا نہیں، افریقہ کا نہیں، آسٹریلیا کا نہیں، امریکہ کا نہیں، یورپ کا نہیں، ساری کائنات کے ہر علاقے کا کفر مٹانے کا سبب اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور پھر انل حاشر، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے قدموں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، جھنڈا میرا ہوگا، سب نبیوں سے بڑا جھنڈا، ہر نبی کا حوض ہوگا، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، لیکن میرے نبی کا جو جھنڈا ہے، محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے، وہ سب سے برتر ہوگا، بڑا ہوگا. اور فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہ ہو. آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت ختم، آپ کے بعد ہر قسم کی رسالت ختم، آپ کے بعد ہر قسم کا پیغام ختم. میرا عقیدہ ہے نبی کائنات کے بعد جبریل امین کبھی اللہ کا پیغام کسی کے لیے نہیں لے کے آئے، نہیں لے کے آئے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مختار ہیں، آپ مجتبی ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں. آپ کے بعد کسی نبوت کا تصور ہی نہیں. ہم ختم نبوت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قادیانی غیر مسلم نہیں. یہ جتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ جتنے جھنڈے ہیں، یہ جتنی سرکاریں ہیں، یہ جتنے آستانے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے جتنا کوئی مرضی نیک کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی فقہ کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں، کسی پیر صاحب کی پیری مریدی کی کوئی حیثیت. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ میں بات کرتا ہوں. کیوں یہ بات ہمارے مزاج کے خلاف؟ جیسے اس دور کے میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں کسی کو نہ مشرک سمجھتا ہوں نہ کسی کو کافر کہتا ہوں، لیکن آتے وہی ہیں، اپنے بڑے بڑوں کو مانتے ہیں. ملتان کے اپنے بڑے ہیں، لاہور کے اپنے بڑے ہیں، گویا یہ ڈپو کھلے ہوئے ہیں. وہ ساہیوال کا اپنا ہے، پاک پتن کے اپنے بڑے ہیں، شرک پور کا اپنا بڑا ہے، بغداد کا اپنا بڑا پیر ہے، شام کے ابدال اپنے ہیں، عراق کے اصائب اپنے ہیں، انڈیا کے پیر و مرشد اپنے ہیں. لیکن میرا عقیدہ ہے جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے، نہ کسی کی پیری ہے، نہ کسی کی مریدی ہے، نہ کسی کی بیعت ہے. یہ آپ کے ڈسکورٹ میں کتنے فرقے ہیں، کبھی کوئی پوچھتا ہے اور ان کو نظر و نذرانہ دیتے ہوئے، ان سے عقیدت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ حضرت صاحب جو آپ کا عقیدہ ہے یہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا جو راستہ ہے یہ راستہ آقا کائنات کا راستہ ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کہنا آسان ہے، یا رسول اللہ کو ماننا مشکل ہے، اپنے جسم پہ لاگو کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک میں مثال دوں گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، سارے کہتے ہیں جی فرض ہے. اب نماز میں طریقے مختلف کیوں ہیں؟ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی یہاں باندھتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کوئی رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے، کوئی نہیں اٹھاتے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا مولوی کہتا ہے رفع الیدین کرنا ہے، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا. وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے نیچے ہاتھ باندھنے، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے چھوڑنے، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے رکوع لمبا کرنا، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے رکوع چھوٹا کرنا. کسی کو حضرت صاحب کہتے ہیں. اور میرے اور آپ کی حضرت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جب حدیث رسول آ جائے پھر کسی کی حیثیت، اور میری عقل کی کیا حیثیت؟ میرا خاندان بڑے علماء والا، پاکستان کا ٹاپ کلاس وہ علماء کا خاندان. 3 خاندانوں سے میرا تعلق ہے بڑے. اللہ کی قسم ہے نہ میرے خاندان کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے شیخ الحدیثوں کی کوئی حیثیت ہے، شیخ الحدیث کی اللہ کے رسول کے مقابلے میں، ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ان کی حیثیت نہیں ہے تو ڈجکوٹ کے پیر صاحب کی کیا حیثیت؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے اتنی رسمیں کیوں گھڑ لی ہیں؟ رسول فرماتے ہیں انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب وہ ہے جس کے بعد کسی کی شریعت نہ چلے. اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں. عاقب وہ ہے جس کے بعد کسی کی فقہ نہ چلے. مسجد بناتے ہیں، نام کیا لکھتے ہیں؟ فقہ حنفی. پھر اللہ کے رسول کو تو سائڈ پہ رکھ دینا. دیوبندی، بریلی، وہابی، شیعہ، اہل
تشیع کہاں سے نام نکال لیے، کہاں سے دین کے ٹکڑے کر لیے؟ یہ مذہب کے ڈاکوؤں سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ ان سے سوال کیوں نہیں کوئی کرتا؟ کیوں لوگوں کے ایمان برباد کرتے ہو؟ کیوں مرنے کی رسمیں نکالی، پیدائش کی رسمیں نکالی؟ یہ تیجا کیا ہوتا ہے؟ یہ کل کیا ہوتا ہے؟ یہ قبروں کا کاروبار کیوں ہے؟ مردوں کی کمائی کو کیوں بیچا جاتا ہے؟ اور مجھے کہنے دیجئے مردوں کی چادروں کو فروخت کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے ڈش گوڈ میں ایک بڑے دھڑلے سے جنازہ جاتا ہے، ہر جنازے پہ چادر پڑی ہوئی ہے، اوپر چاروں کل لکھے ہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں کلمہ طیبہ کا لباس پہن کے آ جاؤں، لوگ کہیں گے غستاخ رسول، کیوں؟ کلمہ کیسے جسم پہ آ سکتا ہے؟ یہ شرمگاہ پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو جب بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے رسول کے کلمے کی کیوں توہین ہوتی ہے؟ آج تک کسی نے پوچھا؟ آج تک کسی نے سوال کیا ہے ان کلمہ لکھنے والوں کو، ان کل شریف لکھنے والوں سے، کہ جو چادریں آپ ڈالتے ہو، جو چادریں آپ لکھتے ہو، جو مردوں پہ ڈالی جاتی ہیں، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، قرآن کریم لکھا ہوتا ہے، اور وہ مردوں پہ ڈال دی جاتی ہیں، چاہے شرمگاہ پہ آ جائے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مسلک کا بندہ نہیں پوچھتا۔ کہاں چلے ہیں جی؟ نماز جنازہ پڑھنے چلے، توحید والے بھی، شرک کرنے والے بھی، قبروں کو پوجنے والے بھی، اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں آج سے ایسا جنازہ دیکھیں جس پہ یہ چادر پڑی ہو، ان سے گزارش کریں، لڑنا نہیں ہے، معاشرے میں انتشار نہیں پھیلانا، ان سے گزارش کریں کہ یہ ہمارے قرآن کی توہین ہے، ہمارے دین کی توہین ہے، ہمارے رسول کی توہین ہے، ہمارے اللہ کی توہین ہے۔ یہ صرف اس لیے یہ چادریں ڈالی جاتی ہیں، یہ رسمیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کو خاتم المرسلین نہیں مانتے۔ ہم اپنے پیروں کو، اپنی فقہوں کو، کہتا ہے حنفی نماز، شافی نماز، حنبلی نماز، وہابی نماز، مالکی نماز، اپنے اپنے مسلکوں کی نماز۔ طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے لو تم مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کی حدیث کو پس پشت، اپنے علماء کو بڑی بڑی وقتیں، بڑی بڑی محفلوں میں آیا سونا سج گئے بازار، ان سے یہ پوچھیں جو آپ باتیں یہ کرتے ہو یہ کہاں سے آئے؟ کون سی حدیث میں، کون سے قرآن میں؟ اللہ کے رسول کے ناموں کی کیوں توہین ہے؟ فرمایا انا العاقب، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی۔ یاد رکھیں، قادیانی کافر ہیں، کافر تھے، کافر رہیں گے، لیکن وہ بندہ بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے جو اپنے نبی کے علاوہ کسی کی بیعت کرتا ہے۔ میں دو چیزیں جانتا ہوں، اس سے بڑی چیز معلوم نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ آپ کو یہ کون سی کمی ہے جو میرے اللہ میں نظر آتی ہے، میرے رسول میں نظر آتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں افراد جو پیروں کی بیعت لیے ہوئے، کس لیے؟ کون سی دلیل ہے؟ رسول کے آنے کے بعد نہ کسی پیر کی پیری جائز ہے، نہ کسی بڑے کی بیعت جائز، صرف رسول کی شان، صرف رسول کی عظمت۔ 12 ربیع الاول مناتے ہوئے شوق سے منائیں، آپ کا حق ہے۔ اظہار خیال کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، آپ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن یہ سوچ لینا کہ جس رسول کا آج ہم نام لے رہے ہیں، جس محفل میں بیٹھ کے سیدی مرشدی کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ، کیا ہمارا رہن سہن، کیا ہمارا دین، کیا ہماری رسمیں، کیا ہمارے کام اس رسول کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ رسول کے ناموں کو کیوں لاگ لگاتے؟ سوچنے والی بات۔ اور میں حیران ہوں، بڑے بڑے فرقوں کے مولوی وہ اپنے اپنے فرقوں کو سچ ثابت کرتے، میرا فرقہ سچ ہے، میرے پیچھے آ جاؤ، میرا جھنڈا لگا لو، میری ٹوپی پہن لو، میری پگڑی پہن لو، میرا کڑا پہن لو، میرا تعویذ پہن لو۔ رسول کہتے ہیں انا خاتم النبیین،
मैं आखिरी रसूल, आखिरी नबी। हकीकत में क़यामत के दिन आना खतीबुल अंबिया ला फखरा, मैं नबियों का खतीब, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरा मोहम्मद बोलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे चुप हो जाएंगे, सारे नबी कहेंगे रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। मेरा पैगंबर कहेगा रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, मेरी उम्मत को बचा ले। उस रसूल को छोड़ के किन लोगों के पास जाते हैं? इनकी हैसियत ही क्या है? वो चाहे आपके खानदान का क्यों ना हो, वो सैयद खानदान का क्यों ना हो, कुरैशी क्यों ना हो, हाशमी क्यों ना हो, वो आपके खानदान का क्यों ना हो, अल्लाह की कसम है रसूल को मानने के बाद आपके खानदान की भी बैत जायज नहीं। बात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और की नहीं। और आपके नाम बेशुमार, कुरान में 99 नाम लोगों ने लिख दिए, जैसे अल्लाह के 99 नाम लिख दिए, लेकिन इन नामों की कोई सनद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो भी आपके नाम हो हमारे लिए काबिल एहतराम, आपको आपकी जो नात हो हमारे लिए काबिल एहतराम। आप रसूलों के फख्र, आप अंबिया के खतीब, आप खातमुन नबीयीन, आप खातमुल मुरसलीन, हर एक की हैसियत, आपकी हर आदत अच्छी, आपके हर सोच अच्छी, आपकी हर इबादत काबिल इत्तबा। अब्दुल्ला बिन उमर निकलते जब मक्के से मदीने से जाते ना मक्के को, जहां अल्लाह के रसूल पेशाब करने बैठे थे वहां वैसे ही बैठ जाते। क्यों? रसूल से प्यार। अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने आपको देखा कि आप गोश्त में से कद्दू खा रहे। हालांकि ये सुन्नत नहीं है, बाद लोग समझते कद्दू खाना सुन्नत, ये आदत थी अल्लाह के रसूल की। गर्म इलाका था मक्के का, मदीने का और मक्के का गर्म इलाका, उस गर्मी में कद्दू ठंडा होता है, इसकी तासीर, इसलिए आप खा लेते थे, सुन्नत नहीं है। लेकिन हजरत अनस शौक से कद्दू खाते। क्यों? अल्लाह के रसूल ने खाए थे। आप लिबास पहनते सफेद लिबास पहनते, पसंद फरमाते। और एक हदीस भी आती है कि जो मैयतों को कफन है ना वो सफेद चादरों में दिया जाए, 3 में, अगर औरत है तो 5। तो आप लिबास पसंद फरमाते हैं, सहाबा भी सफेद लिबास पसंद फरमाते हैं, आप खुशबू पसंद फरमाते, सहाबा पसंद फरमाते। आपकी हर आदत से प्यार, आपके हर तरीके से प्यार, आपकी हर शरीयत से प्यार, आपकी हर बात से, आपके हर फेल से प्यार। ये है असल में सीरतुन नबी, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके नाम बेशुमार। आपको मकफीयुन कहा जाता है, मकफी जिसका पीछा किया जाए, जिसकी पैरवी की जाए। आपको मुत्तबा कहा जाता है, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे चला जाए। आप नबियों के भी बड़े हैं, आप रसूलों के भी बड़े हैं, आपकी शरीयत जैसी कोई शरीयत नहीं। ये कुरान करीम जो है अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से 23 साल में नाज़िल किया। दुनिया में है कोई किताब जो इस किताब जैसी हो? इसकी वक़्त क्यों है कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब। ये किताब तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही, ये अल्लाह ने अपने बंदे पे, खास बंदे पे, और अल्लाह का अपने बंदे से प्यार देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अल्लाह को प्यार आया ना, अल्लाह ने अबद का लफ्ज बोला, मेरा बंदा। मैं 3-4 मिसालें दूंगा। सूरह फुरकान पहली आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान का जिक्र जब रसूल पे आया ना तो अल्लाह ने अबद कह दिया, अपने बंदे पे नाज़िल किया। 15वां पारा सूरह इसरा पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि मैंने मेराज करवाई, रात को सैर करवाई, चला के लेके गया। किसको? अपने बंदे को, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। फिर अल्लाह ने कुरान का चैलेंज किया। कुरान की एक आयत के मुकाबले की आयत कोई नहीं, कोई तसव्वुर भी नहीं। मैं इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, यहां भी कुरान की आप अल्लाह ने की अपने नबी की तरफ अबद कहा। और सूरह मुज़म्मल खोल लें, सूरह मुज़म्मल, उसमें अन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह, इबादत की जब अल्लाह के रसूल की बारी आई ना, कहा अब्दुल्लाह, मेरी इबादत किसने की है? मेरे बंदे मोहम्मद ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप अल्लाह का प्यार है, अपने रसूल से प्यार है। अपने रसूल से इतना प्यार है कि आप जा रहे थे जब हिजरत को जा रहे थे
مکے سے مدینے، تو اللہ کریم نے پھر قرآن میں فرما دیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ فی الغار، غار کا تذکرہ کر دیا، وہ غار ثور جہاں اللہ کے رسول نے پناہ لی تھی نا، وہ 3 دن وہاں رہے تھے، اس غار کا تذکرہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرا محبوب یہاں رہا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے جتنے حافظ ہوں گے، جتنے پڑھنے والے، وہ اپنے منہ سے کہیں گے فی الغار، اس غار کا تذکرہ ہر مسلمان کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول سے اتنی محبت، صرف ناموں کا تذکرہ نہیں، جس جگہ پہ رہے اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اللہ نے کہا مکے میں رہتا، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اس شہر کی کھاؤں گا جس میں میرے محمد رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا محبت ہے، اتنی محبت ہے، اللہ نے زندگی میں نازل کر دیا۔ اور صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھی جو آپ کی بیعت کرنے والے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو آپ کی بیعت کرنے والے، جو آپ کے متبع، اس لیے میں کہتا ہوں کوئی ہے ایسا پیر جو محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے ایسا مرشد جو محمد جیسا، کوئی ہے ایسا بڑا آستانے والا جو آقا کائنات جیسا ہو۔ اللہ نے ان تمام کے بارے میں کہہ دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے کہا تم تو یہ بات کرتے ہو، میں معین کر کے کہوں گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول کی بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی آپ کے ناموں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔